ویلکم بیک ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں شو بیداری، اور زبردست ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے کہ کیا دولت خدا کی طرف سے ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور بشپ آصف جان گل صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بشپ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا کہ وہ جو غلط فہمی ہے کہ وہ جو سارا روپے پیسہ غلط طریقے سے آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایماندار اپنی دولت کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ویز ہونے چاہیے کہ ایماندار اپنی دولت کو انکریز کرے، اپنی برکت کو انکریز کرے؟ پلیز۔ پہلے تو ایک کانسیپٹ چھوٹا سا ہے جو ہماری نظر میں ہم جس غلط کانسیپٹ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جی سر، میں اسے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ سر امثال کی کتاب 10واں باب اور 22ویں آیت، جی، جس سے ابھی بشپ صاحب نے کوڈ کیا، وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی برکت دولت بخشتی ہے۔ آمین۔ دولت برکت نہیں ہے۔ آمین۔ خدا برکت دے تو دولت آتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ مینی ٹائمز ہم دولت ہی کو برکت سمجھتے ہیں، ونڈرفل سر، جبکہ برکت میں صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، شفا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ونڈرفل۔ ٹھیک ہے، یہ ساری برکتیں ہیں، اور ان برکتوں کے ساتھ خدا ہمیں جو ایڈ کرتا ہے وہ دولت ہے۔ واہ۔ اب جب بات کی جا رہی ہے کہ دولت بڑھانے کی، تو یعقوب کے خط کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے پہلے باب کی 17 آیت کو، تو وہاں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور کامل انعام واہ۔ کہاں سے ہے؟ نوروں کے باپ کی طرف سے۔ اب جب ہم لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہم نوروں کے باپ پر ڈیپینڈ کریں، اور استثناء کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی جو 8ویں آیت ہے وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور ہمیں یہ بات سکھاتی ہے، اور ہمیں یہ بات بار بار کرواتی ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ دولت کہاں سے ہے۔ سو بائبل مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے اور سکھا رہی ہے، استثناء 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت، اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ اکثر اوقات ہم لوگ اس بات کی شیخی مارتے ہیں، یہ تو سب میری وجہ سے ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اتنا پڑھ گیا، میں یہ بن گیا، میں نے وہ کر لیا، اور اس کے سبب جو ہے یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا۔ ورس 18 کیا کہتی ہے؟ بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کے لیے قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر خدا جو ہے موسیٰ کے ذریعے ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھ کہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ دولت، روپیہ پیسہ، برکت، یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ اور ہم لوگ اس بات کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہو، وہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہماری دولت ہے، ہمارا نام ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شخصیت ہے، کچھ بھی ہے وہ خداوند کے وسیلے سے ہے۔ آمین، بالکل اور ٹھیک ہے۔ ہمیں دولت حاصل کرنے کے لیے خدا پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اس کے ہیں، اور دولت زمین کی ساری معموری اور سونا چاندی اس کے ہیں۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر میں اور آپ کیسے امیر ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ تبھی امیر ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ مالک سے مانگیں، جب ہم مالک ہمیں دے، جب ہم مالک پہ ڈیپینڈ کریں، جب ہم مالک کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ ضروری ہے ایز اے لیڈر، چونکہ ہم لوگ بیداری کا کہاں پروگرام ہے، اور اس میں موسٹلی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ دولت حاصل کرنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب چیزیں اپنے زور پہ حاصل کریں۔ 3 جون، 3 یوحنا، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت واضح طور پر لکھتا ہے، اے میرے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو
کیا کرے؟ سب باتوں میں ترقی کرے. آمین. لیکن اس سے پہلے کچھ اور ہے. لکھا ہے کہ اے میرے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو روحانی طور پر ترقی کرے. جب تک روحانی ترقی نہیں ہوگی واہ. باقی باتوں میں ترقی ناممکن ہے. تو روحانی طور پر بڑھے, باقی سب باتوں میں ترقی کرے, اور تیسری بات تو تندرست رہے. سو یوحنا ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ اگر ہمیں دولت مند ہونا ہے تو سب سے پہلے میں خدا پر ڈیپینڈ کرنا ہے. واہ. اپنے بزنس میں, اپنی جاب میں, اپنے سورسز میں, اپنی منسٹری میں, اپنی خدمت میں, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, ڈیپینڈ آن گاڈ. جب آپ خدا پر ڈیپینڈ کریں گے, خدا پر بھروسہ کریں گے, خدا پر توکل کریں گے, تو خدا تیری ضرورتوں کے موافق تجھے مہیا کرے گا. ہر اچھی بخشش ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری اچھی بخشش ہمارے لیے ایک اچھی زندگی ہے, ویل سیٹلڈ لائف, جس میں ہمارے پاس اچھا کھانا پینا ہو, اچھا رہن سہن ہو, ایک اچھا فیوچر ہو, ہمارے بچوں کے لیے جو ایک اچھا مستقبل ہو. اور ہم لوگ اسی کے لیے محنت کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اس ساری محنت میں, ساری کاوش میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے جو سورس ہے, ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے, وہ خدا ہے. اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ بے فائدہ ہے, اور یہ ہوا کی چران اور بتلان ہے, اور یہ کبھی بھی ہم سے جا سکتا. واہ 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 واہ. بشپ صاحب ونڈرفل, بہت خوبصورت. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جیسے جس طرح سے ہمارا روحانی قد بڑھتا ہے, ویسے ہی ہماری جو میٹیریلسٹک نیڈز کا قد جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے وہ پورا ہوتا چلا جاتا ہے. ان نیڈز کو پورا کرتا ہے خدا آپ کے لیول کو بڑھاتا ہے. یعنی اٹ ڈپینڈس آن آپ کے اسپرچول لیول پر, کہ جس طرح خدا آپ کا اسپرچول لیول بڑھاتا ہے اور آپ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ویسے ویسے آپ کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں. وہی یوحنا کی خط والی بات نا, کہ جیسے تو روحانی ترقی کر رہا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ کی روحانی ترقی نہیں ہو رہی تو باقی سب باتوں میں آپ کی ترقی رک جائے گی. اور اگر آپ روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں تو باقی ترقیاں بھی آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں. میں اس بات پر بشپ صاحب اکثر دیکھتا ہوں, چرچ چلاتے ہیں, لوگ دعا بہت کرتے ہیں, لوگ روزہ بھی بہت رکھتے ہیں, لوگ جب ان سے پوچھا جی میں بڑا اچھا خداوند کو جانتا ہوں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ دائیکی کیوں نہیں دیتے, تو وہاں پر وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کریں کہ اگر آپ روحانی طور پر آپ کا قد بہت اچھا ہے, تو میں اکثر ایک بات دیکھتا ہوتا ہوں کہ آپ کا گیونگ لیول جو ہے آپ کے روحانی قد کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے جو میرے دل میں چیزیں آ رہی تھی آپ نے وہی پوچھ لی ہیں. جی پلیز. ایکچولی میں چاہتا تھا کہ میں یا تو ہاتھ کھڑا کروں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی سر, جی سر. تو یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے کویسچن جو ہے بیچ میں سے نکال لیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے روحانی ہیں. ہاں جی. دعا کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, شاید وہ مجھ سے زیادہ روحانی ہوں. شور. لیکن وہ مفلسی کا شکار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہی بات. اور وہ فل لائف ہی مفلسی میں رہتے ہیں, غربت میں رہتے ہیں. اب بات یہ ہے, اچھا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کو کیا کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو. بالکل. اور پھر یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اب تلاش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تعلیم, لرننگ کیا ہے؟ بائبل پڑھتے ہیں تو لرننگ کیا ہے؟ واہ. لرننگ یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میں نے ویسا ایکٹ کیا. گریٹ. یعنی مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس پر ویسا ہی عمل کیا. تو یہ لرننگ ہے. جی سر. اگر صرف آپ نے پڑھ لیا ہے, عمل نہیں کیا, تو آپ کی لرننگ نہیں ہے. واہ. بے شک پڑھتے جائیں بائبل مقدس میں, میں ڈھونڈ رہا ہوں راستہ بازی کو, میں ڈھونڈ رہا ہوں راستہ بازی کو, میں تلاش کر رہا ہوں. بائبل ساری پڑھ لی ہے. جی. لیکن اگر آپ پیسہ بوتے نہیں تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. واہ. جو بیج آپ بوتے ہیں, اگر آپ گندم بوتے ہیں تو آپ کو
گندم ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ چنے بوتے ہیں تو آپ کو چنے ہی ملتے ہیں. اگر خدا کی بادشاہی کو آپ نے ڈھونڈ لیا, آپ کو پتا چل گیا دہی اکی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کہ دہی اکی دینی چاہیے یا ہدیہ دینا چاہیے, یا لوگوں کو مالی سپورٹ کرنی چاہیے. اگر آپ اپنا پیسہ بو ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیسے کاٹیں گے؟ واہ, آپ تو اکٹھا کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ مجھے ملتا ہی جائے, ملتا جائے, ملتا جائے, ملتا جائے. وہ شخص کبھی بھی نہ تو دماغی ریچ ہو سکتا ہے جی جی, اور نہ ہی وہ فائنینشلی ریچ ہو سکتا ہے. واہ, ریچنس ہمیشہ بونے سے آتی ہے, یعنی جتنے آپ بیج بوئیں گے اتنی زیادہ فصل آپ کی ہوگی نا. واہ, تو جب آپ بوئیں گے نہیں تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کیا بات ہے. تو دہی اکی ایک بہت اچھا ایلیمنٹ ہے. اور میں ساری آڈینس کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, میرا چرچ چھوٹا سا ہے جو ادھر لاہور کا ہے. جی سر. لیکن اس کے علاوہ 31 برانچز خدا نے مجھے دیے ہیں. واہ, لیکن میرے ہوم چرچ کے اندر ایک پرسن کی دہی اکی 70 ہزار. ونڈرفل. اور وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی گرو کر رہے ہیں. واہ, جہاں پہ ان کی دہی اکی 1300 روپے آتی تھی, آج ان کی 70,000 80,000 ہے. کیا بات. تو how did they reach this position? یس سر, یس سر. وہ انہوں نے اپنا بیج کنٹینیوسلی بویا ہے, جب بویا ہے, اور اب وہ خوشحال ہیں. بشپ صاحب بہت شکریہ آپ دونوں بشپ صاحبان آج ہمارے ساتھ تھے بیداری کے شو پر, اور ہم نے بہترین آج بات چیت کی. بڑے مسائل جو کلیسیا میں ہمارے ایمانداروں میں چل رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو صحیح تعلیم ان تک پہنچائیں, تاکہ مسیح کا نام جلال پائے, کلیسیا بڑھے, اور خداوند جب آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں. سو میرے عزیزو, آپ شو دیکھ رہے تھے بیداری, اور ٹاپک تھا کیا دولت خدا کی طرف سے, اور میں ایمان رکھتا ہوں آج آپ نے برکت پائی ہے. دیکھتے رہیے, اگلے شو پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور آپ دیکھتے رہیے جرمایا ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.